اپنی طاقت پر کہ تبلے بج رہے تھے، ڈھول بجائے جا رہے تھے، رقاصاؤں سے گیت سنائے جا رہے تھے، پورے میدان بدر ان کے ڈھولوں کی آواز سے، شور سے بھرا ہوا تھا۔ کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ کل ہماری فتح ہے۔ 1000 سے زیادہ کی تعداد، کئی اونٹ تو وہ ذبح کر کے کھانے کے لیے پکائے ہوئے تھے، ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھی، سارا نشہ ان کے پاس تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ آئے، ان میں سے صحابہ کی حالت ایسی ہے، ایک کھجور کسی کے پاس ہے تو 4 لوگ ایک کھجور کو چوس کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اس کے باوجود توکل اور یقین کی طاقت یہ ہے، میرے مصطفیٰ نے صرف لکڑی کا اشارہ کر کے بتایا کہ گھبرانا نہیں، یہاں فلاں سردار قریش گر کے مرے گا، یہاں ابو جہل گر کے مرے گا۔ میرے آقا کی صرف بشارتیں تھی، حضور نے صرف فرما دیا تھا، اور صحابہ کا یقین ایسا تھا۔ فرماتے ہیں بدر کی رات ہم اتنے آرام سے سوئے جتنا مدینے میں کبھی راتوں میں ہم سویا نہیں کرتے تھے۔ جنگ کے میدان میں سامنے لشکر جرار اپنی فتح کے تبلے بجا رہا ہے، طاقت کے نشے میں دھن ہے، لیکن صحابہ کا یقین یہ بتا رہا ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آنے والی ہے، فتح و نصرت رسول پاک کے دیوانوں کو ملنے والی ہے۔ اب میں ذرا بات یہ بتانا چاہتا ہوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ نے کیا بتایا؟ تاریخ نے کیا بتایا؟ بدر کا میدان بھی ہوا، ان نہتے صحابہ کے لیے اللہ نے 5000 فرشتوں کو اتارا، میدان بدر میں اتارا، فتح مبین سے ہمکنار ہوئے۔ مجھے بتاؤ وہ تاریخ کے جھروکوں میں کہاں کھو گئے جو سرداران قریش تھے، بڑے بڑے پہلوان تھے، ان کے پاس طاقت، تخت، نشہ، دولت سب کچھ تھا، سب کھو گئے۔ تاریخ کے دھاروں میں ان کو تلاش کرو گے تو نشان تک نہ ملیں گے، لیکن میرے آقا کے ان دیوانوں کے تذکرے آج بھی ہمارے مجموع میں ملتے ہیں۔ بدر کے شہداء آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں۔ یہی تاریخ نے کربلا کے میدان میں بھی بتایا، 82 لوگوں میں سے اکثر اگرچہ شہید ہو گئے، کٹ گئے، ہاتھ پیر ان کے الگ ہو گئے، گردنیں جدا ہو گئی، بظاہر تخت کے نشے میں چور یزید نے یہ سمجھا ہوگا میں نے ایک حق بولنے والی زبان کو بند کر دیا ہے، حسین کو ختم کر دیا ہے، اب میرے خلاف کوئی بات آنے والی نہیں ہے، ہمیشہ کا تخت میرا ہے، ہمیشہ کی سیاست اور اقتدار میری ہے۔ لیکن ہوا کیا، صرف 2.5 سال کے بعد اس کا جسم سڑا، بدبودار ہوا، اور ایسے بستر پر مرا جہاں اس کے سرانے شراب کا کوزہ بھرا ہوا تھا، ناچنے والی گاتے رہی اور وہ مر کر ختم ہوا۔ اب میں بتاتا ہوں میرے عزیزو، تاریخ کے یہ دونوں معرکوں کو ذہن میں رکھنا، اور کبھی اللہ نے اگر توفیق دی تو ملک شام بھی چلے جانا اور عراق بھی چلے جانا، یہ انبیاء اور اولیاء کی سرزمین ہے۔ ملک شام، دمشق، وہ تخت خلافت کی تاریخ وہاں پر موجود ہے جہاں یزید نے اپنی طاقت کا تخت بچھایا تھا اور ظلم کی ایک تاریخ لکھی تھی۔ اور عراق میں اس لیے کہہ رہا ہوں، عراق کی دھرتی پر وہ کربلا کے ریگزار کا میدان آج بھی موجود ہے، دونوں جگہ جا کر کے دیکھ لینا۔ یہ فقیر گیا ہے، میں خود حاضری دیا ہوں، دمشق پہنچے تھے، بہت بڑے بڑے اولیاء کاملین کی زیارتیں کی، صحابہ تابعین کی زیارتیں کی۔ کسی صاحب نے ہمیں یہ یہیں پر ہوا کرتا تھا، ہم نے پوچھا کہ آخر وہ دفن کہاں ہوا، اس کے چاہنے والے بھی تو ہوں گے۔ لوگوں نے بتایا مزبلہ ایک جگہ ہے دمشق میں، ہم نے پوچھا وہ جگہ کہاں ہے، لوگوں نے بتایا دمشق کا سارا کوڑا کرکٹ جہاں پھینکا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہاں اس کی قبر ہے جہاں کتے بھی پیشاب کرتے ہیں، غلاظت بھی وہیں جا کر کے دفن ہوتی ہے، ساری غلاظتیں ناک پکڑ کر کے بھی کوئی کھڑا نہ ہو سکے، ایسی جگہ لوگوں نے بتایا کہ یہاں یزید ختم ہو چکا، یہاں اسے دفن کیا گیا تھا۔ ہم زیارت کی غرض سے نہیں گئے، عبرت کو دیکھنا تھا۔ عزیزان گرامی، پھر ہم نے تاریخ کے جھروکوں کو پلٹا، عراق کی سرزمین پر بھی آئے، کربلا بھی ہم گئے اور پوچھا وہ میدان کہاں ہے جہاں آل رسول کا خون بہایا گیا تھا، جہاں ان کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، ان کے ٹکڑوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ لیکن دیکھا میرے عزیزو، پورے کربلا میں وہ کوئی میدان نظر نہیں آتا ہے، کوئی میدان نہیں، بلکہ اسی میدان میں
عالی شان رعب و دبدبہ قائم کیے ہوئے روضہ حسین نظر آتا ہے، اور اس روضہ حسین پر سنہری بلکہ سونے میں قلعی کیا ہوا وہ چمکتا ہوا گنبد جو ہزاروں کی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، اور اس پر سرخ پرچم لہراتا ہوا آج بھی دنیا کو یہ بتا رہا ہے یزید 2.5 سال سے زیادہ تخت سنبھال نہ سکا، 14 صدیاں گزر گئی، اب تک جھنڈا حسین کا ہی لہرا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے آج کی تاریخ میں بھی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، یزید کی طرح ظلم کے ساتھ تخت اگر سجایا گیا، چاہے وہ دمشق میں ہو، چاہے وہ دلی میں ہو، چاہے لکھنؤ میں ہو، ختم تو ہونا ہی ہے، کیا بات، ختم تو ہونا ہی ہے، اس لیے کہ حسین کو آنا ہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا علی یا